الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات نے گزشتہ صحبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات اور احد کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں. گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے دو نقشے پیش کیے. یہ فتح و کامیابی اور غنیمت. فتح اور کامیابی اور غنیمت. پہلے میں تو فتح ہوئی، کامیابی ملی اور مال غنیمت حاصل. پھر اسی کا دوسرا رخ یہ کہ فوراً شکست، پریشانی ہوئی، ہزیمت کا لفظ آیا. تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی، اور احد کے میدان میں پہل کامیابیاں دی اور بعد میں نقشہ بدل کیا. تو اس کو بیان کرنے کے بعد یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کامیابی ہمارے کرم پر موقوف ہے. کامیابی جو ہے وہ اللہ کے کرم پر موقوف ہے. جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو کامیابی ہی کامیابی. جب اللہ کا کرم نہیں ہوتا ہے تو ناکامی ہی ناکامی، کوئی دوسرا ہمیں کامیاب کرنے. یہ بیان ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. ایسے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہی کامیاب کرتا ہے اور اس کے کرم سے ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے. اللہ کو راضی کرنے میں لگے، اللہ کو خوش رکھنے میں لگے. کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہ، اس کی خوشنودی کے خلاف نہ. اللہ کو راضی کرنے والا بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی اس اپنے کرم سے فرماتا ہے. اب یہاں عہد کے واقعے کو بیان کیا گیا، اس نسبت کو بیان کیا گیا، مگر قرآن اسی بات کو نہیں بیان کر رہا ہے، اس سے آگے باتیں بھی آ جاتی ہیں. وہ یہ کہ تمہاری زندگی میں جو کامیابی وہ ہماری طرف سے ہے، تمہارے مالوں میں جو کامیابی وہ ہمارے طرف سے ہے، اولاد کی جو کامیابی وہ ہمارے طرف سے ہے، علم میں جو کامیابی ہے وہ ہمارے طرف سے ہے، مرتبے میں جو کامیابی ہے وہ ہمارے طرف سے ہے، زندگی میں جو کامیابیاں وہ ہمارے طرف سے ہیں. ہر کامیابی اللہ کے کرم سے، ہر کامیابی اللہ کے کرم. اللہ جب کرم فرماتا ہے تو کامیابی ہی کامیابی، اور جب اللہ اپنے کرم سے
اپنی رحمت ہم سے پھیر لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں کامیاب کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال سے کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد سے ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم سے ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان و قبیلہ اور دوست احباب سے ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کامیاب کرنے والے نہیں ہیں، کامیاب کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف کوئی کامیاب نہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرو۔ کسی سے مصافحہ کرو بھی تو مصافحہ کرنے سے پہلے اللہ کی رضا نکالو، مطلب کا سلام، مطلب کا مصافحہ، مطلب کا میرا مولا مجھ سے راضی، یہ ہے پیغام۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کرے تو تم کیا ہوگے؟ سب پر غالب، ساری طاقتیں نیچے، تم اوپر، کمزور و ناتوان ہو اوپر، دولت مند اور سب کچھ طاقت رکھنے والا ہو تمہارے نیچے، اس کو نیچے کر کے تم کو جو اوپر کر دیا گیا وہ اللہ کا۔ تم غالب، ہمارا غالب آنا یہ کس پر موقوف ہے؟ اللہ کے کرم پر موقوف ہے۔ اب آئیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آیت کے شریف کا تعلق تھا، اب آگے فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں، یہاں خطاب کیا جا رہا ہے اے مسلمانوں، عقل مند وہی ہے جو واقعات سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہی ہے جو واقعات سے سبق حاصل کرے۔ بدر و احد میں جو ہوا تو ایک طرف ہوا، احد میں دوسرا رخ بدل گیا، ایک واقعہ ہوا وہ۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ سبق حاصل کر، یعنی بدر میں کیوں کامیابی ملی، احد کے پہلے مرحلے میں کیوں کامیابی ملی، اور احد کے دوسرے مرحلے میں کیوں ناکامی ہوئی؟ جی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے احد کے بدر کے میدان میں کامیاب، کیا طاقت تھی؟ کیا طاقت تھی؟ 313 جی، ہتھیارات بھی نہیں، جو بھی ہیں وہ سمجھے کن، سپاہی بھی نہیں، لڑویے بھی نہیں، ہماری بنگلور کے زبان میں لڑویے بھی نہیں، اچھا لڑنے والے بھی، بچے اس میں شامل، بوڑھے اس میں شامل، اس کے باوجود 1000 کی تعداد جو ان سے 700 زیادہ تھی، 300 کی تعداد یہ تھی تو 700 کی تعداد وہ تھی، تو ان سے زیادہ تھی، تو اس کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کو کامیاب کیا؟ مسلمانوں کو کامیاب۔ اب احد کے میدان میں طاقت بھی تھی، بدر کے مقابلے میں احد کے میدان میں طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، تعداد بھی تھی، بدر کی طرح نہیں آئے تھے، وہاں طاقت بھی لے کر گئے تھے، وہاں تعداد بھی لے کر کے گئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی تعداد کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ بات اپنی جگہ، مگر بدر کے مقابلے میں احد میں تعداد بھی زیادہ، ہتھیارات بھی، اور پھر اس کے مقابلے میں جب گئے تو اللہ نے تمہیں کامیابی دی۔ جی اب جب تعداد بھی تھی، کامیابی بھی مل گئی، تو ناکامی کیوں ہوئی؟ سبق حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بات سے غفلت کرنے کی وجہ سے حضور نے درے پر رہنے کے لیے فرمایا تھا۔ جی اب وہ غلطی ہو گئی صحابہ کی، نہیں بولے، حکمت خدا بنے، یہ سب بتانا وہ بتانا، تو درے پر سے آ گئے، کیا گمان سے آئے؟ کامیابی ہو گئی ہے۔
مال غنیمت لے رہے ہیں، ہم بھی چلے، مگر پیچھے سے آئے دشمن حملہ کر دیا۔ تو اب کیا سبق لینا چاہیے اس واقعے سے؟ کیا سبق مل رہا ہے؟ کامیابی استقامت پر، مضبوطی پر، نبی کے اشاروں پر، خدا کا کرم انہی پر ہوتا ہے جن پر نبی کی دعائیں ہوتی ہیں، نبی کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ تو کیا سبق ملا کہ نبی سے ملے تھے، کامیابی قدم چوم رہی تھی، اور نبی سے کی تھوڑی سی بات میں غفلت کر لیے، جلدی کر لیے، اور اس بات کو پیچھے ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ کہا میرے نبی کی بات چھوڑتے ہو تو ناکام۔ تو یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم نبی کے پیچھے رہو گے، نبی کے تابع رہو گے، نبی کی غلامی میں رہو گے، تم چھوٹے ہو کر بھی بڑے، اور جب نبی کی غلامی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ان کی پیروی چھوڑ دو گے، ان کی باتوں کو سے غفلت کر لو گے، تو تم بڑے ہو کر بھی چھوٹے۔ یہ اس آیت سے کیا ملا؟ سبق، اس واقعے سے سبق حاصل۔ اچھا یاد رکھیے، مفسرین فرماتے ہیں کسی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعلق سے غفلت کرنے کی وجہ سے، غفلت کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی، کامیابی شکست میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی کے سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اللہ اپنے کرم کو اٹھا لیتا ہے، اپنے کرم کو اٹھا لیتا ہے۔ تو خدا کا کرم، خدا کا فضل، خدا کی عنایت، خدا کا کرم انہی لوگوں پر ہے جن کا تعلق نبی کی جی۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء، صوفیہ، اکابرین، اسلاف ساری دنیا کو یہی کہتے ہیں، نبی 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 نبی، بات کر کیا نبی نبی نبی۔ جس نبی کو اللہ پیدا کیا اس اللہ کو یاد کرو نا، یہ دنیا کہتی ہے۔ اللہ نے تو نبی کو بھیجا، اللہ نے نبی کو پیدا کیا، نبی کو پیدا کرنے والا خدا جب تمہارا ہو گیا تو کیا کیا نہیں ہوتا بولے، مگر یہ کیا بتایا مولا کے شان کیا، مولا کے فیصلے کیا۔ میں تو پیدا کیا ایک ہی کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا ان کے لیے، ادھر چلے جاؤ تو پھر دیکھو ہمارا انعام تمہارے ساتھ، کرام تمہارے ساتھ۔ ادھر سے ہٹ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جس نبی کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ اللہ اس وقت تک ہماری طرف نہیں ہوتا جب تک اس کے پیدا کردہ نبی کی طرف ہم نہ ہو، اس کو بھیجنے والے نبی کی طرف۔ دیگر جماعتوں میں اور اہل سنت یہی فرق۔ سنیت کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے آدمی، سنیت کا لباس پہن سکتا ہے آدمی، فاتحہ، درود، سلام، یہ جو معاملات ہیں اس کو اوڑھ کر کے آدمی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، مگر اپنی حقیقت کو سمجھے چھپا نہیں سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ معمولات کیا ہیں؟ معمولات لباس ہیں، حقیقت جو ہے وہ یہ کہ نبی سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ اب کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور زبان سے نکل جائے گی جو حقیقت ہے وہ ظاہر۔
آدمی کتنا بھی اپنے کو چھپا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل، اس کا کرم کن لوگوں پر ہے؟ جن کا رشتہ نبی کی ذات سے ہو جائے۔ یاد رکھنا۔ پھر ایک بات بتاؤ، اللہ کا کرم لینے کے لیے، اللہ کے کرم کیا، اس کی مدد، کرم کا معنی یہاں کیا ہے؟ مدد۔ مدد کا معنی آیا، مدد کا لفظ آیا ہے، تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا، کرم کی طرف چلے گئے۔ مدد کا معنی کرم، خوشی محبت سے مدد کی جاتی ہے۔ ارے بڑی مہربانی آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا، بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہ باتیں بتا دی۔ جی یہ باتیں بتانا مدد ہے، مگر آپ کیا بولتے ہیں؟ بڑی مہربانی، بڑا کرم ہے آپ کا، سمجھے؟ ایسے ہی اللہ کی مدد اللہ کا کرم ہے۔ اب اللہ کا کرم زور سے حاصل نہیں، زر سے، زور سے۔ اللہ کے کرم کے حقدار کس سے نہیں بن سکتے؟ زر سے اور زور، طاقت سے بھی نہیں، دولت سے بھی۔ سمجھے؟ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، چاہا تو اللہ کا کرم خرید دے سکتا، معاذ اللہ۔ سمجھے؟ میرے پاس طاقت ایسی ہے، پورے اب اتار دیا تو اللہ کا کرم میں حاصل کر لیتا۔ خدا کے کرم کے حقدار نہ زر والے ہیں نہ ہی زور والے ہیں، خدا کے کرم کے حقدار زاری کرنے والے، رونے والے۔ کبھی تنہائی میں روتے ہیں، کبھی راتوں میں اٹھ کے روتے ہیں، کبھی سجدے میں سر رکھ کر کے روتے ہیں، کبھی اس کی عنایتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی اس کی نعمتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ آنکھوں سے جو آنسو بہا دیا اس پر کرم کی بارش ہو۔ اب اس کی مثال لیجیے آپ، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ آ کر باپ سے کہتا ہے لو جی نہیں تو غلط لو جی کیا کرتا ہے اسے؟ نالائق، پیسے لینے کی تمیز نہیں، دیکھے چھوڑے گا جی۔ ایک بچہ آ کے روتا ہے باپ، تو بچہ جب رو کر مانگتا ہے تو باپ اس پر نوازش کرتا ہے جی۔ اب یہ رونا جیسے ماں باپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور ہمارا رونا اللہ کی رحمت میں جوش لاتا ہے۔ رونے کا جو ڈھنگ ہے، رونے کا جو سلیقہ ہے، یہ کتابوں سے ملنے والا نہیں، یہ اولیاء کی صحبتوں سے۔ ہم مرید ہو کر کبھی رونا نہیں سیکھے ہیں، تبھی بھی مرید نہیں ہے۔ مرید ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی طرف نہیں آئے ہیں، تبھی مرید نہیں۔ تماشا کرتے ناز ہے، مگر حقیقی مرید وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، اور حقیقی پیر وہ ہے جو مرید کو خدا سے ملا دے، خدا سے ملا دے۔ حقیقی پیر خدا سے مانگنے کا ڈھنگ بتا دے، راتوں کو اٹھ کے رونے کا سلیقہ دکھا دے۔ سرکار اس جگہ لکھتے ہیں، ہمارے آقا نعمت، سو رہے ہیں سبھی رو رہا ہے، سو رہے ہیں سبھی رو رہا ہے کوئی، تیری خاطر میاں آتش عشق میں جل رہا ہے کوئی، تیری خاطر میاں مر رہا ہے کوئی، آتش عشق میں جل رہا ہے کوئی، تیری خاطر کہیں گر رہا ہے کوئی، تاکہ مٹ جائیں سب اور مل جائے۔ خواب جو تماشے ہو رہے ہیں، عشق کی آگ میں جل رہا ہے، کہیں قدموں پہ گر رہا ہے، کہیں اپنے کو فنا کر رہا ہے، یہ کہے کو کر رہا ہے مولا یہ سب ختم ہو جائیں، تو مجھے تیری رضا کے لیے
میں پیر کے قدموں پہ گر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے میں عشق و محبت میں جھوم رہا ہوں، تیری خاطر میرے دنوں رات گزر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آ جائیں تو معلوم ہوا اللہ کا کرم زور و زر سے نہیں ملتا، سمجھے؟ اور یاد رکھیے جب زر آ جاتا ہے، جب زور آ جاتا ہے، جب زمین آ جاتی ہے، جب دولت آ جاتی ہے، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کمائے، کیسا خرچ کیے، کیا راستہ تھا؟ جی مال آ گیا تو اس کے اوپر کیا کھڑے ہو گئے؟ طاقت آ گئی تو اس کے اوپر کیا کھڑے ہو گئے؟ سوالات۔ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کیا، کس پر اس پر ظلم ڈھایا، کمزوروں پر کتنا اپنا رباب چلایا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ مگر جب کرم ہوتا ہے تو اس کا سوال نہیں، اس کا سوال نہیں۔ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ تیرے ذات کا، تیرے فضل کا میری ذات پر، تیرے فضل کا میری ذات پر نہ حساب ہے نہ کتاب، تیرے فضل کا میری ذات پر نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، میں نے سب سے بڑھ کے برا کیا، نہ سوال ہے نہ جواب ہے۔ جی کرم مانگے تو اس پر کیا نہیں ہے سوال، کیا کرے کیسا کرے۔ مال آیا سوال، طاقت آئی سوال، دنیا آئی سوال۔ جی اس کا کرم، یہ مال آیا بھی تو سمجھنا اس کا کرم، جب اس کے کرم کے صدقے جائے گا تو مال کو صحیح معنی میں صرف کرے گا، جب مال پر ناز کرے گا تو مال کو بے تحاشا بے اختیار خرچ کرے گا اور یہ کہ سمجھے گا کہ یہ مال میرا ہے، یہ طاقت نہیں سمجھ ماری بات۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہے۔ یہ بظاہر احد کے جنگ کے موقع پر ان لوگوں کی نسبت سے آیت آئی، مگر اس کے روشنی میں ہم سب کو کیا پیغام ملا کہ تمہارے اوپر اگر اللہ کا کرم ہے تو کسی کی تمہیں ڈر نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہارا پرسان حال وہ نہ ہو تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو تمہارے اوپر کرم کرے یا مدد کرے، کوئی تمہاری کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ وہ تمہارا ہے تو پھر کوئی تم کو زیر نہیں کر سکتا، اور وہ تم سے ناراض ہو جائے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے۔ تو اس لیے کہا کہ کوئی مدد کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو وہی کریم ہے، وہی کریم ہے، وہی کرم کرتا ہے۔ سرکار قبلہ ایک جگہ نظم میں فرماتے ہیں کوئی کہتے ہیں علم و ہنر سے ہوا، کوئی کہتے ہیں علم و ہنر سے ہوا، یا سمجھتے ہیں کہ بس مال و زر سے ہوا۔ جی کوئی کہتے ہیں علم و ہنر سے ہوا، یا سمجھتے ہیں کہ بس مال و زر سے ہوا، خیر گر جو ہوا وہ ہے فضل خدا، خیر گر جو ہوا وہ ہے فضل خدا۔ جی خیر گر جو ہوا ہے تو فضل خدا، بس ستم کے سوا ہم سے کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ طبابت ہے کیا، یہ اطباء ہیں کیا؟ طبابت وہ حکمت کو، حکیمہ دوائیں کرنا، یہ طبابت ہے کیا، یہ اطباء ہیں کیا، یہ دعائیں ہیں کیا، یہ دوائیں ہیں کیا، یہ طبابت ہے کیا، یہ اطباء ہیں کیا، یہ دوائیں ہیں کیا، یہ دعائیں ہیں کیا، کیا کریں گے سب مل کے ان میں ہے کیا۔
کیا کریں گے یہ سب مل کے، ان میں ہے کیا؟ ایک نگاہ ان کی ہو تو شفا ہو سکتی، ایک نگاہ ان کی ہو تو شفا ہو سکتی۔ جی ان کی نگاہ کرم کے ہم بھکاری، نگاہ کرم کے ہم بھکاری جی، اور ہمیشہ اللہ کرم مانگنا۔ کیا مانگنا؟ کیسے جی رہا ہے؟ اللہ کا کرم، دعا کرنا ہے مولا میں کرم سے نواز، تیرے کرم کے ہم بھکاری ہیں، سمجھے؟ چھوٹی ایک ایک چیز مانگیں گے، ایک ایک چیز مانگیں تو بہت چیزیں ہو جائیں گی۔ کتنا مانگیں گے؟ اولاد دے، سمجھے، اولاد دے، عزت دے، دولت دے، ہاں بیڑی کا بڑا فیکٹری دے، وہ دے، یہ دے، آٹو دے، ہاں کارپینٹری میں مجھے ذرا اونچا کر دے، کتنے مانگے تو بنڈا ہو جاتا مانگتے بس، پھر بھی بچ جاتا۔ یہ سب مانگ کر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے مولا تو ہم پر کرم فرما، تو جب اس کے کرم کی بھیک مانگے وہ کرم دے دیا، آٹو بھی مل گئی، فیکٹری بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، نعمت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، یہ کرم مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ جی نہیں سمجھ میں آئے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہنا۔ بیمار ہو گئے، بخار آ گئی، دوا کھجاؤ، کوئی بات نہیں، سنت رسول ہے، حکیم سے بتاؤ، ڈاکٹر سے بتاؤ، بیمار ہو گئے تو علاج کراؤ، مگر ذرا رات میں اٹھ کے دو آنسو تو بہاؤ، مولا مجھ میں بیماری سہنے کی طاقت کہاں ہے، بہت کمزور ہوں، بہت نہیں، میں بہت ضعیف ہوں مولا، مجھ میں بیماری سہنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، اگر تو کرم نہ کرے تو میں اس بیماری کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاؤں گا، تجھے یاد کرنے سے محروم ہو جاؤں گا، مولا مجھے اپنے کرم کے صدقے میں شفا یابی عطا کر، میں یہ صحت مجھے تیری عبادت کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے مرضیات پر چلنے کے لیے، یہ بندے کی ادا نہیں سمجھ؟ یہاں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، یہ صرف تفسیر ہی نہیں ہے، یہ خانقاہ ٹریننگ ہے، یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ہمارے دلوں میں آ جائیں، ہمارا سمجھے ہمارا سرمایہ ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا ایمان والوں کی کام ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ، اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو ضائع نہیں کرے، اللہ کسی کو ضائع نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پورا کام ہے، بگڑی بنانے والا وہ بگڑی بنائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے توکل شرط ہے، کیا ہے؟ اللہ کی مدد لینے کے لیے توکل شرط ہے، اس پر بھروسہ، اس پر یقین۔ جی جیسا کہ ہم لوگ میں یقین نہیں رہتا، وہاں گئے اس کی ایک بات سن لی، وہاں گئے اس کی ایک بات سن لی، سمجھے، کل کوئی بولا تھا، آج کوئی بول رہا ہے، گھومتے پھرتے رہے۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ اس پر یقین آ جائے تو فاستقم، مستقیم ہو جاؤ، مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کسی کا بگاڑتا نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھو تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ توکل ضروری ہے، اور توکل جو ہے اس کے لیے شرط ہے ایمان، شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے بغیر توکل نہیں، توکل کے بغیر اللہ کی مدد نہیں۔ جی جیسے بڑے بعض کفار، بعض نصارہ، تارک الدنیا ہوتے ہیں، پوپ وغیرہ،
یہ سب دنیا ترک کر کے رہتے، نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ، نہ دنیا نہ کمانا نہ کچھ، ترک دنیا کر کے بولتے ہو بھگوان پر بھروسہ رکھیں، بھاگیں تیرا یہ بھروسہ توکل نہیں ہے. کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے ہیں. تو بے ایمان لاکھ تاریک الدنیا ہو جائے، لاکھ راہب ہو جائے، لاکھ جو ہے وہ ترک دنیا کر لے، مگر اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ادنا غریب مسلمان ایمان کی نسبت سے توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا، اللہ کی مدد کی بارش اس کو. جی جیسے کسان کا غیری ہے، مسلمان نہیں کسان نہیں. زمین میں دانا ڈال دیا، ڈالنا تو ڈال دیا، اور اس کے بعد کدھر گئے؟ کسان ہے، عارف ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کسان ہے آسمان کی طرف، اللہ بارش کا برس، یہ جو دیکھ کے تڑپتا ہے نا، اس کی تڑپ کو دیکھ کر مولا نہیں، ورنہ کیا مجال اس کے دانوں سے، چند دانوں سے سمجھے موٹے بھر بھر کے دانے مل جائیں. کیا ان کے اندر کمال ہے؟ کیا زمین کے اندر کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ خزانے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، کمال نہیں ہے جب تک کہ اس کا کرم ہو. دکان کھول دینا، کیا ہے؟ دکان کھول کے بڑھ جانا، کھٹکنا سر، یہ جھاڑنا، وہ کرنا، جماتے آئے جو چھوٹے اس کو پاک کرنا، ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی ہے. اس کے بعد کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں. اب جاتے آتے لوگوں کو بولے سمجھے، ایک آدمی 10-2 آدمی گزر رہے ہیں، دکان کھول کر آپ کو امیر صاحب جا کر آئیے لے لیجیے، آئیے لے لیجیے، کیا بولتا ہے؟ فری دے دیں، فری دینے کا پوچھتا ہے. نہیں قیمت میری مرضی سے آتا ہوں، نہیں آتا ہوں مجھے. تو دکان جھاڑ جھٹک کر بیٹھ گئے، سمجھے، صاف صفائی کر کے بیٹھ گئے. بیٹھ جاؤ بس ہے، بس میرا کام اتنا ہو گیا، میری ڈیوٹی اتنی ہو گئی. میری ڈیوٹی کا اجر اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گاہکوں کو بھیجتا ہے اور شام تک جو ہے ہماری ڈیوٹی کا پورا صلہ. تو بات معلوم ہوئی کہ توکل کے لیے کیا شرط ہے، یہ اللہ کی مدد کے لیے کیا شرط ہے؟ توکل کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. تو ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر ہی اللہ کی مدد ہے. اب یہ کافروں کو، بے ایمانوں کو جو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد یقینی ہے، مگر وہ پکڑے جائیں گے، وہ پوچھے جائیں گے. سب سے بڑی بات اتنی میرے نعمتیں کھایا، میری نعمتوں سے اتنا سرفراز ہوا، بتا میرے مرضیات پر تیری زندگی کیسے دی؟ ایمان کیوں نہیں لایا مجھے؟ میرے نبی پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ بے ایمان ہونے کے ناطے یہ جو کچھ کیا ہے اس کے منہ پہ چل گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا کہ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے،
یخذل کے معنی چھوڑ دو. نظر کرم بھی نہیں ہونا، اس پر کچھ نہیں مت. جب وہ چھوڑ دیا تو کوئی طاقت تمہاری مدد کر نہیں سکتی. اس لیے تم کیا کرو، اللہ پر توکل کرو. اور توکل کرنا کس کی شان ہے؟ ایمان. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، اللہ کا جب کرم ہوتا ہے، اللہ کی جب مدد آتی ہے تو اللہ کی ذات اتر کے مدد نہیں کرتی، وہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے. وہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے، وہ حرکت سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون. پاکی اللہ کے لیے جو تمام عیبوں سے پاک ہے. اب اللہ کی مدد ہو رہی ہے تو کیسے؟ تو اللہ کیا کرتا، اپنی مدد کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو بھیج دیا. جیسے ایک بندہ 20 دریا میں کشتی میں جا رہا تھا، پانی کے جہاز میں جا رہا تھا، ہچکولے کھائی کشتی، اب وہاں اپنا یہ کھو چکی. ایسے میں دریا میں بہت سے لوگ ڈوب بھی گئے، ایک بندہ بچ گیا. تو بچے ہوئے بندے نے کیا کہا آ کر کے، کیا کروں، میری بھی جان چلی گئی تھی، مگر کون آئے معلوم نہیں، دھکا مارے میں کنارے پر. کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. اللہ نہیں دکھا تم کو، اللہ نہیں دکھا آپ کو، دکھنے والی ذات نہیں ہے، مگر جو آ کر دھکا دیا وہی نسبت ہے اللہ کی. آپ سے بچانے والے، سمجھے، پریشانیوں سے بچانے والے. بات سمجھ گئے؟ اللہ کی مدد، اللہ کا کرم اللہ کے بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے. اللہ کا کرم اور اس کی مدد کس کی نسبت سے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی نسبت سے ہوتی ہے. اسی لیے ہم اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، انبیاء کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان کی نسبت سے ہمارا کام کرتے ہیں، ہم پر کرم. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اہل اللہ کے پاس جانا غلط نہیں ہے. سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ خرافات ہے، معاذ اللہ، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بات کہتے ہیں. اللہ کی مدد اللہ والوں سے ہی ملتی ہے، تو جہاں سے ملتی ہے وہیں نہ جانا ہے. اولیاء کے پاس جانا غلط نہیں ہوا، ہوش سے چلنا، عمل سے چلنا. میں کسی بھی ولی کے نہیں جاتا، نہیں ڈائریکٹ جاتا ہوں. ڈائریکٹ کیا آتا؟ کچھ بھی نہیں آتا، ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں آتا. سمجھے؟ یاد رکھیے، چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے جی، وہ کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے. مگر اب بھوک لگتی ہے تو آسمان سے دودھ نہیں اترتا، ماں کے سینے سے، ماں کے تو معلوم ہے یہ ماں کا سینہ رزق کا خزانہ نہیں ہے، یہ رزق اللہ ہی دے رہا ہے. سینہ نسبت ہے، جیسے دودھ پیتے بچے کے لیے ماں کا سینہ نسبت ہے، ویسے ہم گناہ گاروں کو نوازنا یہ اولیاء کی نسبت ہے. بغیر نسبت کے جیل میں جینے والا کامیاب نہیں. اس لیے نسبتوں کے ساتھ نسبت جتنی جلد ہو سکے حاصل کر لو. جب حاصل کر لیے ہو تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اسی میں لگ لو. تھوڑا ضرورت کا کام کر لیے ہو گئے جی. دنیا کا کچھ کام کرنا ہے، دنیا کے کچھ ضروریات ہیں، سمجھو، ہونا، اس کے بغیر نہیں ہونا. بیوی ہونا، بچے ہونا، دکان ہونا، مکان ہونا، سواب ہونا، ہاں، بنگلے میں لیٹرین ہونا، بنگلے میں نہیں ہونا، لیٹرین ہونا. ایک بہت بڑا بنگلہ بنائے،
اس میں لیٹرین نہیں ہے، اور آ کر شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے لیے گفٹ دیتا ہوں، میرے تحفہ پورا صاحب دیکھا جانے میں نے کہا یہ کیا ہوگا جب تب اس میں لیٹرین نہیں ہے، وہ کم سے کم میں وہ تو بتا کے دیجیے رہے تو مجھے میں بنا نہیں، وہ ایک کم وہ ہے گفٹ میں نہیں، تو گفٹ لے لیتا ہوں۔ ارے بہت بڑا بنگلہ ہے، میدان بڑا وسیع ہے، اور یہ بھی تاکید کر دیے کسی بھی کونے میں نہیں جاتا۔ ارے بھائی گیٹ کے باہر بنا وہ قصہ ہی بنا ہی نا، نہیں بنانا، وہ ہمارے باپ دادا سے ہو کر نہیں۔ پھر اس کے بعد بچہ ایجوکیٹڈ ہو گیا، پڑھ لیا، بہت دور چلا گیا۔ صاحب بچپن سے میں آپ کے ساتھ میں رہا، بہت گھر بنا لیا، آپ کے لیے بھی گھر بنا لیا۔ خیر بیچارے کو آج کے بعد محبت پیدا ہو گئی، کل سے کام شروع کر دیا، سمجھے بہترین بنگلہ بنایا، اور کے آر پورم میں لا کر چابی دے دیا میرا آدمی، یہ آپ کا ہے۔ تب جا کے ماشاء اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے لیٹرین۔ ارے بابا یہ نہیں ہے نا، وہ سب ہمارے گھرانے میں، وہ ہمارے خاندان میں لیٹرین بنانے کی بات میں بنا لیتا ہوں بابا، وہ نہیں کرتا، میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، میری شرط یہ ہے، معلوم بغیر لیٹرین کے بنگلہ بیکار، سمجھے؟ ایسے ہی بغیر دنیا کے دین بیکار، بغیر دنیا کے دین نہیں ملتا۔ اب دنیا کرنا ہے ویسے جیسے لیٹرین میں بیٹھتا ہے، سمجھے؟ لیٹرین ہونا بولے، وہ بولے اچھا بنا لیں سر جی، جب بھی ملاقات کو آ رہی ہے شاید وہی ہے، بنا کر دیا میں کیا وہیں رہنے کے لیے؟ اتنا بڑا ہال ہے، اتنا بڑا پارک ہے، اتنے بڑے کمرے ہیں، کہاں کہاں آپ رہ سکتے ہیں؟ ذکر کا حلقہ کہاں چلا سکتے ہو؟ نے وہاں بنا کر دیا نا، وہاں بنا کر دیا تو کہے کے لیے بس چند منٹ کے لیے، گھنٹوں بھی نہیں، چند منٹ کے لیے، سمجھے؟ تو معلوم ہوا جیسے لیٹرین ہونا ضروری ہے ویسے دنیا ہونا ضروری ہے، اور ہمیشہ لیٹرین میں بیٹھنا بے وقوفی ہے، تو ہمیشہ دنیا میں گھس جانا ہے۔ ضرورت سے فارغ ہو گئے، گئے کام کر لیے، ٹائم ہو گیا، گھڑی دیکھے گھر کو جانا ہے۔ ارے آپ گھڑی کیوں دیکھ رہے؟ گھر کو جانا، ٹائم ہو گیا، ڈیوٹی ہو گئی، رات ہو گئی، دکان بند کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ گھر کو جانا ہے۔ تو معلوم ہوا وقت آ گیا تو چیز ہٹی اور گھر کو جانا۔ ایسے ہی تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہو گیا سب کچھ، جو میٹر دینا تھا گھر میں دے دیا، جو بولنا تھا جو لا کے دینا تھا وہ دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب میرے مولا کو راضی کرنا، مولا کی جی، اسی لیے تہجد فرض نہیں ہے، راتوں کا ذکر فرض نہیں ہے، صبح کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز میں جو ہے ذرا دیر تک قرأت پڑھنا جی، ظہر میں ذرا قرأت کم کرنا، آواز سے نہیں پڑھنا، عصر میں بغیر آواز کے پڑھنا، مغرب میں بڑی شارٹ پڑھنا، عشاء میں ذرا لمبی کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ صبح میں اٹھ کے آتا ہے اور پورے واٹس پورے اعضاء یکسو رہتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں جب سنتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، اس کو طوال مفصل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طوال مفصل، جو فجر کی اور عشاء کی ہے، طوال مفصل۔ ظہر عصر کی جو قرأت ہے وہ قصار مفصل، اوساط مفصل، وہ اوساط مفصل۔ مغرب کی جو قرأت ہے وہ قصار مفصل۔ تو اس میں ظہر میں اور عصر میں خاموش کیوں؟ سمجھے؟
خاموشی کیوں؟ اس لیے کہ ذہن جو ہے ادھر ادھر منتشر رہتا ہے، کہیں قرآن سنتے وقت میں بیزار نہ ہو جائے۔ مغرب میں مختصر کیوں؟ اس لیے بزنس کا ٹائم ہے اور لین دین کا ٹائم ہے، پارٹیز آتے ہیں ان کو دینا ہے۔ لمبی قرات پڑھ کے بیٹھ گیا تو لینے والا کیا بولتا ہے؟ ارے کون سی نماز پڑھتا ہے، مجھے دینا پڑو، خرچ دینا تو جگہ نماز چھٹ بولتے ہیں جی۔ عشاء میں پھر توالے مفصل کیوں؟ اس لیے کہ سب دھندے سب ہو گئے، دھندے پورے ہو گئے، اب دکان بن کے گھر کو جا کر کے کھانا کھا کے آرام کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور تھوڑی سی قرات سن کر اور لذت لے کر کے نہیں سمجھ کیا کیا باتیں آپ کے سامنے، غنیمت جانا، یہ تقریر نہیں ہے، درس سمجھانا ہے، اس میں سمجھے۔ پروفیسر کا کام بمیا مارنے کا نہیں، پروفیسر کا کام سمجھانے کا، ٹیچر کا کام لگانے کا۔ نہیں پڑے مر وہ مار آ کر یونیورسٹی اور کالج میں نہیں چلے گا، لیکچرار سمجھاتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ یونیورسٹی ہے اور لیکچر ہو رہا ہے، تو لیکچر چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں دیا جاتا، جس کی صلاحیت اونچی ہے اسی کو معلوم ہوا کہ اللہ کا کرم کس کی نسبت سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں، جی اللہ کے بندوں کی نسبت سے اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی جو مدد ہے، اللہ کے بندوں کی جو مدد ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی مدد۔ پریشان تھا بچی کا کام آ گیا ہے، وعدہ کر دیا اور رقدات چھپ چکے، ڈیٹ قریب آ گئی، دعوت لوگوں کو دے رہا مگر کوئی انتظام رات کو اٹھ کے رونے لگا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا بات صاحب آ گئے اور حکیمی شاہ آ گئے، کیا پریشانی، کچھ بھی شادی کے انتظامات اللہ نے مانگ رہا، یہ لیجیے 10 لاکھ، ابا میں واپس کرنے کی اتنی طاقت مجھ میں، اطمینان سے دیجیے، جب آپ کو سہولت ہو جائے دیجیے۔ جو آ کر مدد کیا 10 لاکھ کی، یہ مدد عبد الجبار کی صورت میں اللہ ہی کر رہا ہے، حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ مصیبتوں میں نکالنے والا، سمجھے، بندہ ہی، اور بندے کی مدد۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک، شکریہ۔ پانی پلا دیا، پانی پینے کے بعد کیا کہا؟ ادھر الحمدللہ، ادھر شکریہ۔ ان کے باپ کے گھر سے لا کے پانی پلا، ہمارے باپ کے گھر سے لا کے پلائے، بھائی اللہ کا دیا لا کے پلا۔ حضور فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو پہلے بندے کا شکر ادا۔ اسی لیے جب کوئی کچھ دیتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے میرے لیے دیا، میں آپ کو دے نہیں سکتا، اس کی جزا اللہ آپ کو دے۔ بات سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم کی بات کروں، اب دیکھو، ينصركم اللہ فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے، سمجھے، کو تم کیا ہو جاتے ہو؟ سب کے اوپر غالب جی،
مگر اس آیت کے روشنی میں ایک بات معلوم ہوئی، جب احد کے میدان میں ابتدا میں کامیابی ہو گئی، بدر کے میدان میں کامیابی ہو گئی، احد کے میدان میں دوسرے پہلو میں کیا ہوئی؟ ناکامی ہو گئی، شکست ہو گئی۔ تو اب وہاں صحابہ سے گناہ نہیں ہوا، معاذ اللہ خطا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی، یہ بھول ہے، یہ غفلت ہے۔ کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی۔ جب خطا ہوئی تو مدد میں بدل گئی، شکست میں بدل گئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب بندے سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ کی عطا اور اس کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ اب کیا بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے، کوئی الجھن ہمیں آتی ہے، تو الجھن میں الجھ کر زبان پر شکوہ لانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے، میرے سے کیا خطا ہو، میرے سے کیا خطا ہو، کیا بھول ہوئی، کہاں غفلت ہوئی۔ اپنی غفلت کو، اپنی بھول کو، اپنی خطا کو یاد کر کے اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، پھر اللہ کی مدد سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر میں عرض کروں کہ یاد رکھنا اللہ اپنے فضل اور کرم سے مدد فرماتا ہے۔ جی جیسا کہ ابھی میں نے کہا کسی خطا کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے، مگر یاد رکھنا یہ جو اٹھا لی جاتی ہے یہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے۔ ہمیشہ اس حالت میں نہیں رکھتا مومن کو۔ جب کروٹ بدل کر آنکھوں سے دو قطرے بہا دیا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دیکھا چلا۔ تو مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ عارض۔ کیا ہے وہ؟ نہیں سمجھ میں نہیں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا یہ ساری چیز صوفیہ فرماتے ہیں۔ میں صوفیہ کی طرف آیا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ دنیا آئینہ خانہ ہے، گلاس ہاؤس۔ مگر یہاں دنیا کو گلاس ہاؤس بتایا ہے تو وہ ایک شیشہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، ایک شیشہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ایک شیشہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے آئینہ خانہ ہے، یعنی ایسا گلاس ہاؤس ہے یہ کہ پورا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب گلاس ہے، پورے گلاس۔ اور جیسے اندر داخل ہوئے تو ہر جلوہ ہر شیشے میں نظر آیا، مسکرانا نظر آیا، ادھر بیٹھنا نظر آیا۔ جی یہ پیاری مثال ہے۔ دنیا آئینہ خانہ، اللہ کی ذات آئینہ دار، یعنی اس آئینہ خانے میں نظر آنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس آئینہ خانے میں نظر آنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ جو کچھ ہے سب اسی کی تجلی ہے۔ جی ورنہ یہ بندہ کیا کر سکتا؟ پوری دنیا کو ایسا بنا، پوری دنیا کیا ہے؟ گلاس ہاؤس۔ اس گلاس ہاؤس میں کون نظر آ رہا ہے؟ تجلی خداوندی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس کی تجلی نہ ہو تو پورے گلاس دکھاتے نہیں کچھ بھی۔ لوگ کہتے ہیں گلاس ہاؤس ہے لال باغ میں مگر کچھ دکھاتے نہیں، تو کیا ہے وہ گلاس ہاؤس؟ بیکار، کسی زمانے میں بنا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ سارے آئینے
دکھانے والے نہیں ہیں تو سارے آئینے بیکار ہیں. اگر رب کے جلوے نہ دکھیں تو پھر یہ دنیا بیکار ہے. دنیا بیکار ہے، کھیل کود کا میدان، اور چند روز آ کر کس میں رہتا ہے. اب یہ اللہ کے آئینے دیکھنا ہے تو کیا ہے؟ لوگوں سے جو محبت ہے وہ اللہ ہی کی وجہ. لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہی کی مدد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سب کچھ اس کے کرم کی بات ہے. اگر اللہ کے جلوے نہ ہوں دنیا میں تو محبت کا نام نہیں رہے گا. یہ ساری محبتیں اس کا جلوہ ہے، ساری دوستیاں اس کا جلوہ ہے. اللہ ہی کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے میں آپ کی کچھ دے دیتا ہوں، اللہ ہی کے لیے آپ میری مدد کر دیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کریں. ورنہ سب کیا ہیں؟ اجنبی ہم سے. اگر اللہ کے جلوے نہ ہوں تو سب کیا ہے؟ ہم سے بیگانہ، اجنبی، جانتے نہیں، ہم کو جانتے نہیں. ہماری شناخت، ہماری پہچان رب کی ذات سے ہے. ہم پہچانے جاتے ہیں اللہ کی ذات سے، اس کے صفات سے، اس کے کمالات سے. ہماری پہچان ہے اس سے اور اس کے جلوے ہم سے. ہماری پہچان اس سے ہے، اس کے جلوے ہم سے. میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. میرے پردہ لگتی، میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ. جی ہاں، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، اگر اس کے جلوے نہ ہوں تو دشمن. محبت دنیا میں نہیں، محبت اللہ کے جلووں کا ایک جلوہ ہے. اور دنیا میں محبت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. یہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے. تو اس سے ہٹے دشمنی آ گئی، اس سے ہٹے عداوت آ گئی، اس سے ملے محبت پیدا ہو گئی، اس کے ہوئے دوستی بڑھ گئی. نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک بھی موتی نگر کا نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ کوئی موتی نگر والا کوئی ہے اس علاقے کا؟ نہیں، ایک بھی نہیں. سب کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے. تو نہ بوندی ملتی ہے، نہ چائے ملتی ہے، نہ لاڈو ملتے ہیں، نہ بریانی ملتی ہے. اتنی دور سے خرچ کر کے آئے. جی کیا ہے یہ؟ محبت ہے. درس قرآن ہے، چلو درس قرآن ہے، چلو. تو توکل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک عقلی اور دوسرا عشقی. عقلی توکل کیا ہے؟ مال و اسباب جمع کرنا اور مال و اسباب پہ نظر نہیں رکھنا. سمجھے؟ اسباب، مال و اسباب پر نظر، یہ میرا ہے، ہونا سب کچھ مگر اس پر نظر مسبب الاسباب. سمجھے؟ میرے پیر و مرشد فرمائے پریشان ہونا بندے ہر طرح اللہ کا، پریشان ہونا بندے ہر طرح اللہ کا. سبب فانی، سبب فانی، مسبب ہر دم و ہر آن بات، مسبب ہر دم و ہر آن. اب یہ عشقی کیا ہے؟ یہ اسباب کا جو لباس ہے. پہلے اسباب ہونا، پھر مسبب الاسباب پر نظر ہونا. اب عشق میں کیا ہے؟ اسباب پھاڑ دیے، اسباب کا پیرہن پھاڑ دیا. مولا مجھے کچھ نہیں ہوا تیری ذات کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 اہل ایمان، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاتے ہیں؟
تو حضور فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو جادو پر بھروسہ نہیں رکھتے، اپنی زندگی کے پھال نہیں نکالتے، سمجھے، اور کسی کے کچھ کرا دینے کا سمجھے جی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، ایسی ان کے صفات ہیں۔ ان صفات رکھنے والے 70,000 مسلمانوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب۔ اتنے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا اے عکاشہ جاؤ تم انہی میں سے، جاؤ تم انہی میں سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، حضور بھیج رہے نا تو میں بھی پوچھ لوں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ تو حضور فرماتے ہیں تم سے پہلے عکاشہ آ گئے، نمبر ان کا لگ گیا، پہلے پوچھ لیتے تو الگ بات تھی، ان کے بعد پوچھیں، پہلے ان کا ہو گیا، پہلے ان کا ہو گیا۔ مگر یاد رکھو تم اللہ کی ذات پر اتنا توکل کرو، اتنا توکل کرو، جب تم سب سے کٹ کے حق سے جڑ جاؤ گے تو پرندوں کی طرح خدا تمہیں رزق دے گا۔ کس کی طرح رزق دے گا؟ پرندوں کی طرح دے گا۔ کیوں؟ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں جی، جب صبح کو نکلتے ہیں تو بھوکا پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں تو سیر ہو کر تمہیں گمان تک نہیں ہوگا کہ تمہارا رزق کہاں سے آیا۔ جی اسی طرح سے ایک بزرگ کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، توکل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں میں سے قصہ آیا ہے، صاحب تفسیر البیان اس کو لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے، ان کے سامنے سے ایک قافلہ گیا، ان کو خیال ہے کون قافلہ ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، ان سے بات تو کروں۔ تو ان کے آنے تک قافلہ بڑھ گیا، ایک بوڑھی ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور ایک ہاتھ میں لوٹا لیے ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہ ہم جا رہے ہیں، اور تھکان کے آثار سے ان کی حالت کو دیکھ کر میں نے جیب سے 20 درہم نکالے اور اس کو میں نے دے دیا اور کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، قافلہ اگر آگے بڑھ جائے تو میں سواری کا انتظام کر دوں گا، پہنچ جائیں گے۔ آپ کی بات پر بڑھیا کو کیفیت آئی، جوش آیا، اور آپ بڑھیا نے اپنا ہاتھ آسمان کیا، انہوں نے درہم دکھائے، انہوں نے دیناروں کی تھیلیاں ڈالی اور ڈال کر کہا کہ تم دنیا والوں سے لیتے ہو، ہم مولا سے لیتے ہیں، مولا سے۔ یہ بھی بزرگ تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بزرگ جو تھے اسباب رکھ کر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے جی، اور وہ اللہ والی کیا تھی؟ اسباب کو پھاڑ کے مسبب الاسباب سے۔ یہ بات سمجھنا، تو یاد رکھنا کہ اس طریقے سے صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس بندے کو تکالیف میں مبتلا کرتے جی۔ تو دو باتیں یاد رکھ لیجیے، مصیبتیں ایک ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں جی، ایک ہمارے اعمال کی وجہ سے بطور سزا آتی ہے، اور ایک مصیبت ہمارے لیے انعام بن کر کے آتی ہے۔ اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے محبوب فرما دیجئے کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی مگر وہی جس کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ جو دولت قسمت میں تھی جی،
اولاد قسمت میں تھی، عزت قسمت میں تھی، بولتے نہیں، یہ قسمت میں رہنے کی وجہ سے ہم کو آئی ہے، ہماری قسمت میں آئی۔ مصیبت بھی قسمت میں، مصیبت اور تکالیف بھی کیا ہیں؟ قسمت میں۔ جب قسمت میں ہے تو وہ آ جاتی ہیں، آ کر جب اسے گلے لگا لیتے ہیں تو مولا فرماتا ہے نہیں اسی بنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ کیا شان ہے اس کی، مصیبت بھی دیا اور دے کر کے کہا پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے مددگار ہیں۔